بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہر ایک ٹیکس پیئر کے آئرس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا میسج جو ہے مائی پروفائل والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شو ہو رہا ہے. اور یہ جس میں ایف بی آر جو ہے وہ آپ کو اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ آ رہا ہے جیسے کہ میرے بھی کچھ کلائنٹس کا یہ ایشو ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انڈیویجول ہیں, ریٹیلرز ہیں, جن کے پاس جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے. تو اب اس صورت میں ظاہر ہے یہ والا جب آپ پروفائل کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو ضروری ہے کہ آپ اب وہاں جا کے بینک اکاؤنٹ جب تک آپ ایڈ نہیں کرتے تو یہ میسج بار بار آپ کو انوائے کرتا رہتا ہے. بار بار یہ میسج جب بھی آپ لاگ ان کریں گے آپ اس کو اسکپ ناؤ بھی کریں گے لیکن نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی لاگ ان کریں گے تو یہ میسج وہاں پہ اپیئر ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ ایف بی آر نے پروفائل اپڈیٹنگ کے حوالے سے کچھ پرپوزلز دیے ہیں نئے اس بجٹ کے اندر, اس کو آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں اور آخر پہ جا کے یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا پروسیجر ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر کے اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود نہیں بھی ہے تو آپ اس میسج کو پرماننٹلی جو ہے وہ بلاک کروا سکتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ڈسکشن ہے اور ایک انتہائی مختصر سی ویڈیو ہوگی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی, بیفور گیٹ ان ٹو دا ڈسکشن, یہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری لیگل ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایف بی آر اپڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, تو آپ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک کے ریگولر یوزر ہیں تو ہمارا گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں, دا ٹیکس میون. وہاں پہ آپ اپنی کیوریز ڈال سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک ڈسکشن کا انوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروفائل کے اوپر چونکہ ایف بی آر بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو پروفائل اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے یہ پروفائل آپ جو انہوں نے نیا فیچر ڈالا ہے آئرس کے اندر کچھ مہینے پہلے, اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی آپ آئرس اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ مائی پروفائل کا آئیکن ہے جس کو ایف بی آر اپڈیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے, جس کے اوپر ابھی انہوں نے کچھ پینلٹیز بھی وضع کی ہیں اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے بھی نکالا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی پروفائل جو ہے یہ اپڈیٹ نہیں کر رہے. تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو اس طرح کی ایک ونڈو کھلتی ہے جس میں آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز دینی ہے, بزنس کی ڈیٹیلز دینی ہے, ایڈریس دینا ہے جو لیٹسٹ آپ کا ہے, جو لیٹسٹ یوٹیلٹی کنیکشنز آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ڈالیں گے, بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز یہاں پہ ڈالیں گے, اپنے لیگل ریپرزینٹیو کی, اور اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو آپ اپنے امپلائر کی جو ہے یہاں پہ انفارمیشن جو ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. تو اس پورے فارمز کو جو ہے یہ بنتے ہیں تقریباً 6 سے 7 فارمز ہیں جن کو ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے اور آپ نے ابھی اس کو دسمبر تک جو ہے یہ فائل بھی کرنا ہے. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بجٹ کے اندر پرپوزلز ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ایف بی آر نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ اپنی بینک جو آپ کی مائی پروفائل والی جو فارم ہے اس کے اندر آپ اپنا لیٹسٹ جو آئی بی این نمبر ہے جو آپ کا ایکٹیو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ڈالیں تاکہ آپ کے جتنے بھی ریفنڈز ہیں وہ چاہے انکم ٹیکس کے ہیں, سیلز ٹیکس کے ہیں, فیڈرل ایکسائز کے ہیں, وہ اسکروٹنی کے بعد ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دیے جائیں. تو یہ ایک اچھا اور آٹومیشن کی طرف ایف بی آر جا رہا تھا. تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے کیا جن کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے یا جنہوں نے بینک اکاؤنٹ نہیں بنوایا ہوا. ابھی جو پرپوزل ہے وہ فرنیشنگ آف پروفائل جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائی ہے, ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور آپ نے فارم 181 جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ 30 سپٹمبر 2020 سے پہلے فائل کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 31 دسمبر 2020 تک اپنی پروفائل ہر حوالے سے اپڈیٹ کریں. اگر آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں 30 سپٹمبر 2020 کے بعد تو آپ کو چاہیے کہ آپ 90 دن کے اندر اپنی اس پروفائل کو ہر حوالے سے اپڈیٹ کریں. جو بھی اس کے اندر ریکوائرڈ انفارمیشن ڈالنی ہے وہ آپ ڈالیں وہاں پہ جا کے. اور سبسیکوئنٹلی اگر آپ کا کوئی پرٹیکولر چینج ہوتا ہے تو پرٹیکولر چینج کی صورت میں بھی آپ کو 90 دن کے اندر اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کا ایڈریس چینج ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ کا یوٹیلٹی کنیکشنز چینج ہوئے ہیں, امپلائر چینج ہوا ہے انڈیویجول کی صورت میں, تو یا بزنس ایکٹیویٹی یا بزنس ایکسپینشن یا ڈیلیشن کی طرف گیا ہے, تو اس کا جو بھی آپ کی چینج آئے گی پرٹیکولرز کے اندر اس کو 90 ڈیز کے اندر آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے.
دوسرا پرپوزل یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ جو پرسکرائب ٹائم بتایا گیا اس میں اپنا جو ہے وہ پروفائل اپڈیٹ نہیں کرتا تو اسے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے بھی نکالا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ایک پرپوزل ہے کہ اگر ایک بندہ اس بیسس پہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے نکلے گا تو اس کو جو ہے یہ نیچے دیے گئے ڈیفالٹ سرچارج کے مطابق ڈیفالٹ سرچارج پے کرنا ہوگا، اور وہ ڈیفالٹ سرچارج پے کرنے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ بل نے پرپوز کی ہے پینلٹی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا یہ جو پروفائل بتایا گیا ہے یہ اپڈیٹ نہیں کر رہا بارہا کہنے پہ، اور ٹینٹیٹیو جو ٹائم وہاں پہ لمٹ بتائی گئی ہے اس کے اندر، تو ایسے پرسن کو وہ کہہ رہے ہیں 2500 روپیہ پر ڈے کے حساب سے، جبکہ یہ منیمم پینلٹی جو ہوگی وہ 10,000 روپیہ تک بھی جا سکتی ہے. تو یہ پینلٹی ہوگی اس بندے کے لیے جو ٹائملی بیسس پہ اپنا پروفائل جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں کر رہا. اب آخر پہ بات کر لیتے ہیں اس پروسیس کی جس کی ڈسکشن میں آپ سے کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں ایک سیمینار پہ بلکہ ایک ویبنار پہ چیئر پرسن جو تھی FBR انہوں نے بھی، اور ڈاکٹر اکرام صاحب تھے انہوں نے بھی یہی پروسیس بتایا تھا کہ اگر ایک ٹیکس پیئر اس کے پاس اپنا ایکٹیو ٹیکس پیئر اپنا ایکٹیو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ انڈرٹیکنگ دے، وہ ایک بیان حلفی جمع کرائے گا اپنے ریجنل ٹیکس آفس کے اندر، رسپیکٹو کمشنر کے نام لکھے گا، اور وہاں پہ وہ ظاہر ایک اشورنس دے گا کہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو آفٹر ڈیو ویریفیکیشن وہ جو ریجنل ٹیکس آفس ہے اور رسپیکٹو جو اس کا زون ہے، جو بھی جس جورسڈکشن کے انڈر وہ کمشنر کی آ رہا ہے، وہ ریکویسٹ کرے گا پرال کو جو کہ IT اور سسٹم سپورٹ دے رہا ہے FBR کو. تو پرال والے جو ہیں وہ آپ کی پروفائل کے اندر جا کے آپ کا جو بار بار یہ اپیئر ہو رہا ہوتا ہے میسج کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کریں، اس کو وہ ڈسیبل کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے ریمیننگ انفارمیشن بہرحال آپ کو ڈالنی پڑے گی اپنی پروفائل کے اندر، وہ بجلی کے کنیکشنز ہیں، اپنی ذاتی انفارمیشن ہے، ایڈریس ہے، باقی چیزیں جو ہیں بہرحال آپ وہاں پہ جا کے اپڈیٹ کریں گے. تو اس وقت جو ہے آپ سے بار بار جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کا نقصان ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز وغیرہ ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گے. یہ اس کا ایک طرح سے نقصان بھی ہے اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہاں پہ شو نہ کرنے کا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ میں ایکسپلین کر دوں وہ پروسیس، جس سے بہت سے مائٹ بھی مجھے مسائل آ رہے تھے، بہت سے اور لوگوں کو بھی مسائل آ رہے ہوں گے. تو اگر آپ کو بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے کسی کلائنٹ کا یا آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور بار بار FBR آپ کو کہہ رہا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کا، تو آپ ونس فار آل باقی انفارمیشن جا کے مائی پروفائل میں ڈال کے اسے سبمٹ کر دیں، اور بینک کے حوالے سے انہیں ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، ایک بیان حلفی جمع کرا دیں وہاں پہ جا کے ریجنل ٹیکس آفس میں کہ میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو برائے مہربانی میرے اس مسئلے کا پرماننٹ حل یہی ہے کہ میرا یہ میسج جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا جائے. میں امید کرتا ہوں اس شارٹ سی ویڈیو سے آپ کو جو ابھی مائی پروفائل کا ایک نیا پٹورا باکس جو ہے وہ FBR نے کھول دیا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کے کیا پرپوزلز ہیں، اور اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس میسج کو پرماننٹلی ڈسیبل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے. آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.